امجد ایک اچھا آدمی ہے، اللہ نے اسے ڈھیروں نعمتیں عطا فرمائیں، لیکن ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے وہ بہت سے گناہ کرتا ہے، حتیٰ کہ اس نے اسپین میں اپنے دوست کے پاس جانے اور ہزاروں روپے گناہوں پر خرچ کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ اپنے دوست سے ملنے والی جگہ پر پہنچا تو اس نے ایک آدمی کو دیکھا جس کی ریڑھی لوہے کی ٹکڑوں، ایلومینیم کی چادروں اور تانے کی تاروں سے بھری ہوئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ سارا دن ان چیزوں کو سڑکوں سے جمع کرنے میں صرف کرتا ہے تاکہ وہ رات کو انہیں ری سائیکلنگ کمپنیوں کو فروخت کر دے، حالانکہ وہ بہت کم کماتا ہے۔ جب ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو وہ نماز پڑھنے مسجد گیا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ وہ مسلمان ہے تو وہ امجد کو بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ نماز کے بعد اس شخص نے امجد سے کہا، میں قرآن کے 100 نسخے خریدنا چاہتا ہوں، کیا تم میری مدد کرو گے؟ امجد حیران ہوا اور اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتا اس شخص نے کہا، خدا کا شکر ہے کہ میں یہ چیزیں برسوں سے جمع کر رہا ہوں اور میں نے اپنے لیے ایک ہدف مقرر کیا جس کی خاطر سینیگال میں اپنے گاؤں میں حفظ قرآن کے لیے ایک سکول بنایا ہے۔ چونکہ ہمارے بچے قرآن حفظ کرنے کے لیے قریب کے گاؤں میں گھنٹوں پیدل چلتے ہیں، اس لیے میں نے ایک زمین خرید کر سکول بنایا اور اب وہاں 100 طالب علم قرآن حفظ کر رہے ہیں اور ان کے لیے قرآن کے نسخے چاہتا ہوں۔ امجد اتنے بڑے آدمی کی یہ باتیں سن کر کانپ گیا۔ اس نے اس کی طرف دیکھا جس کے پاس تھوڑا سا پیسہ ہے لیکن وہ ایماندار تھا، تو اللہ نے اس کی خواہش کا جواب دیا۔ اس نے اپنے آپ سے کہا، اس سے اتنے سالوں میں جو پیسہ کمایا میں اسے 1 سال سے بھی کم وقت میں خرچ کرتا ہوں۔ اس کا کیا ہی شاندار مقصد ہے اور میرا کیا بدصورت مقصد ہے۔ پھر اس نے اللہ سے توبہ کی اور رویا۔ اس نے اس آدمی سے کہا، میں اپنے ملک واپس آؤں گا، پھر تمہارے گاؤں اور تمہارے اسکول جائیں گے اور ضرورت کی ہر چیز تیار کریں گے، جیسا کہ تم اپنے اخلاقیات سے میری رہنمائی کرنے کی وجہ تھے۔ اللہ تمہیں برکت دے اور بھلائی کرے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم تمہارے لیے یہ بہتر ہے کہ اللہ تمہارے ذریعے سے ایک آدمی کو ہدایت دے، اس سے بہتر ہے کہ تم اونٹوں میں سے سرخ کو حاصل کر لو۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔